بندوں کے اعمال کی درستگی کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھے اللہ کے بندے تابعی۔ کون تھے؟ بولیے بولیے، کون تھے؟ تابعی۔ اور تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی وہ بندہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہو، جس نے صحابہ کا، قربان جائیں، صحابہ کا دیدار کرنا بڑی عظمت کی بات ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ تابعی تھے اور فجر کی نماز پڑھتے، بکریاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور بکریاں چرانے فرات کے کنارے چلے جاتے اور فجر سے لے کے عصر تک کسی کو نہ ملتے۔ آج میرے اور آپ کے اندر تو خواہشات کا جہان آباد ہے، ہم تو دنیاوی معاملات میں مصروف ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر صرف اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، وہ تابعی فجر پڑھ کے جاتے، نہر فرات کے کنارے چلے جاتے، غار میں بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے، پھر زور کا وقت ہوتا زور کی نماز پڑھتے، عصر کا وقت ہوتا عصر کی نماز پڑھتے، عصر کے بعد کو ملاقات کرتا تو پھر ملاقات کا ٹائم دیتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی نا ان کا چرچا بڑی دور سے نا سنتا سنتا آپ کو ملنے کے لیے چلا آیا، اور جب ملنے جا رہے راستے میں کوئی بندہ ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں اللہ کے بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا وہ تو میں نہیں ملتے، عصر سے پہلے وہ ملاقات نہیں کرتے، آپ نہ جائیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اب وہ بھی نظر والا تھا، وہ بھی ادب والا تھا، وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اگر وہ ناراض ہو بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ والے زیادہ دیر ناراض نہیں رہا کرتے، اللہ والے زیادہ دیر ناراض نہیں رہا کرتے، کوئی بات نہیں، ناراض ہو جائیں گے تو راضی بھی جلدی ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب گیا، داتا صاحب لکھتے ہیں کتاب میں، جب وہ اللہ کا بندہ گیا نا اللہ کے بندے کے پاس، اس تابعی کے پاس، تو بکریاں چر رہی تھی، تو عجیب واقعہ دیکھا کیا؟ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے۔ حیران ہو گیا، کہتے تھے میں حیران ہو گیا کہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، حالانکہ بھیڑیے کا کام ہے بکریوں کو کھانا، بکریوں کا شکار کرنا، لیکن یہاں معاملہ عجیب ہوا، پر میں حیران ہوا، لیکن وہاں غار کے منہ تک پہنچا، دیکھا تو وہ اللہ کی بندگی میں مصروف تھے۔ میں بیٹھ گیا، حال وال پوچھا، میں نے پوچھا حضور سمجھ نہیں آئی ماجرا کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ پہلے تو انہوں نے کہا تو لینے کیا آیا؟ میں تو ملتا نہیں، ناراض ہوئے تھوڑے سے، لیکن اللہ والے پھر ناراض اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے راضی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے ہی اللہ کے بندے پیار کرتے۔ پوچھا حیران ہو گیا ہوں، پریشان ہوں کہ بھیڑیا بکری کا شکار کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا آپ کی بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، حیران ہو گیا ہوں یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ان بزرگ جو تابعی انہوں نے جو جواب دیا دل کی تختی پہ لکھ لو، انہوں نے کہا جب سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی۔ یا رسول اللہ، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اس تابعی نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا سنو، جب سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ اب بھیڑیے بھی بکریوں کا شکار نہیں کرتے، میں تو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور بھیڑیے خود میری بکریوں کو چراتے رہتے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ شخص بیان کرتا، حضرت داتا گنج بخش لکھتے ہیں، کہتے کہ اس نے یہ بات بتائی، اس نے کہا کہ غار کے اندر ایک پتھر تھا، ڈھلان سی بنی تھی، تو انہوں نے مٹی کا پیالہ یا لکڑی کا پیالہ اس پتھر پہ رکھا،
تو دیکھتے دیکھتے اس پیالے میں دودھ بھر گیا. کیا بھر گیا؟ دودھ. پہاڑوں میں بھی کبھی دودھ آیا ہے، غاروں میں بھی کبھی دودھ آیا ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں. کہا انہوں نے مجھے ضیافت کی، مجھے دودھ پلایا. پہاڑوں میں، غاروں میں اللہ کی نعمتیں. پتہ چلا جہاں اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں. کہتے میں نے دودھ پیا، وہ پیالہ پھر انہوں نے اس جگہ پہ رکھا، اسی جگہ پہ. اس پیالے میں شہد بھر گیا، وہ بھی انہوں نے مجھے پیش کیا. دودھ اور شہد کے ساتھ انہوں نے میری ضیافت کی. میں رہ نہ سکا. میں نے پوچھا حضور سمجھ نہیں آئی، پہاڑوں کے اندر دودھ بھی آ رہا ہے، شہد بھی آ رہا ہے. کہا یہ کمال میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے. کہا حضور سمجھاؤ تو صحیح نا، ذرا مسئلہ تو سمجھا دو. پر قربان جائیں، اللہ کے ولی، اللہ کے مقبول بندے ہر جگہ اللہ کے بندوں کا عقیدہ بھی مضبوط کرتے ہیں اور شریعت کو بھی سمجھا دیتے ہیں. ان تابعین نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ کے بندوں نے، اس تابعی نے، اللہ کے بندے نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا سنو، جب قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ کے پاس آئی، کہا ہمیں پانی چاہیے، اور پھر پانی بھی ہمیں 12 چشمے چاہیے. ہم 12 قبیلے ہیں، ہم 12 قبیلے ایک ایک چشمے سے علیحدہ سے پانی پئیں گے، اکٹھے ایک چشمے سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں پانی چاہیے. آپ فرماتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بھی نافرمان، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا عصا، اپنا ڈنڈا اس پتھر پہ مارا. اللہ نے 12 چشمے اس پتھر سے جاری پانی کے فرما دیے. وہ تابعی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو رب موسیٰ کے عصا ڈنڈے کے ساتھ پتھر سے 12 چشمے جاری کر سکتا ہے اور قوم بھی نافرمان ہو، اس قوم کے لیے میں تو آخری نبی پیغمبر دو جہاں امام مرسلاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں. اللہ نے میرے لیے اپنی رحمت کے دریا بہا رکھے. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے بڑے کریم ہوتے ہیں، اللہ والے بڑے رحم دل ہوتے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے ساتھ ہی صرف محبت کرتے ہیں، صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، صرف